قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق ہمارے معاشرے کے اندر دو ایکسٹریمز پینڈولم کی پائی جاتی ہیں، اور یہ دونوں ایکسٹریمز جن لوگوں نے اڈاپٹ کی ہیں ان کے پیچھے نیک نیتی تھی، کسی نے بد نیتی کے ساتھ کوئی عقیدہ گھڑا نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ دنیا میں جتنے بھی غلط کام ہوتے ہیں جو دین کے نام پہ کیے جاتے ہیں ہمیشہ ان کے پیچھے نیت صحیح ہوتی ہے، لیکن صرف نیت کے صحیح ہونے کی وجہ سے اس عمل کو صحیح نہیں کہا جا سکتا. اور یہ جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پیش کی جاتی ہے انما الاعمال بالنیات، جو بخاری کی پہلی حدیث ہے، مسلم میں بھی موجود ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو یہ حدیث پوری نہیں پڑھتے، اس کے آگے بھی الفاظ چلتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کاروبار کی خاطر یا کسی عورت سے نکاح کی خاطر ہجرت کی، یعنی حلال کام کے لیے ہجرت کی، ناجائز کام کے لیے نہیں، حلال کام کے لیے، تو اس کی نیت اس کے لیے لکھی جائے گی. اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر عز وجل و صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے لکھی جائے گی. تو یہ نیگیٹو کاموں کے بارے میں تو ہے ہی نہیں ہے انما الاعمال بالنیات، نیگیٹو کام تو ہے ہی نیگیٹو. پازیٹو کاموں کے بارے میں ہے کہ ان کے پیچھے اللہ کے لیے نیت ہونی چاہیے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت ہونی چاہیے، تب فائدہ ہوگا. ادروائز چاہے وہ نیک عمل بھی ہے، اگر پیچھے نیت درست نہیں ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. نیگیٹو عمل کے بارے میں یہ حدیث نہیں ہے، اور یہ بڑی مس کوٹ کی جاتی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں اس حدیث کے حوالے سے بڑی مس کنسپشن پائی جاتی ہے. تو بھائیو، پہلی ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو امام احمد ابن تیمیہ المتوفی 728 ہجری ان کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، اور ان میں ظاہر ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا تعلق میجورٹی اہل حدیث مکتبہ فکر کے ساتھ ہے. میں تمام اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا، لیکن چند غالی قسم کے اہل حدیث اس قسم کے نظریات رکھتے ہیں کہ انہوں نے امام ابن تیمیہ کی تعلیمات میں سے چند ایک پوائنٹ نکال کے اور اپنی طرف سے خود ساختہ عقیدہ قبر رسول کے بارے میں بنا لیا. حالانکہ ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ سے سوائے ایک جگہ کے کوئی ایسی غلطی اس کیس میں نہیں ہوئی کہ اس سے یہ غلط رزلٹ نکالے جاتے ہیں. انہوں نے تو بالکل کلیئر کٹ اپنی ایک کتاب لکھی قبروں پر حاضری کے بارے میں، اس میں روضہ شریف کی حاضری کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا، اور دو پوائنٹس جو میں نے اس کو اسٹڈی کیے. ایک تو انہوں نے لکھا کہ اس بات میں کوئی شک ہی نہیں کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نیک اعمال میں سے افضل ترین عمل ہے. امام ابن تیمیہ المتوفی 728 ہجری. اب یہ بات تو پس پش ڈال دی، یہ بھی بات انہوں نے اس کتاب میں لکھی. اور دوسری بات لکھی کہ قبر رسول کی نیت کی جائے یا مسجد نبوی کی نیت کی جائے، یہ دونوں ایک ہی نیتیں ہیں، کیونکہ اگر کوئی شخص قبر رسول کی نیت کر کے جائے گا تو امپلائڈ ہے کہ وہ مسجد نبوی میں بھی نماز ضرور پڑھے گا، اس ثواب سے بھی فائدہ حاصل کرے گا. یہ بڑی دونوں پازیٹیو باتیں. لیکن وہی بات کہ تیسری جگہ وہ ٹھوکر کھا گئے. وہاں انہوں نے یہ لکھ دیا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر صرف قبر رسول کی نیت کرے گا تو یہ خالصتاً بدعت اور حرام ہے. اب یہ بات جو انہوں نے فتویٰ لگایا بدعت اور حرام کا، اس بات کے اوپر اگر یہ نہ کرتے تو میں علی وجہ بصیرت یہ کہتا ہوں کہ ان کی وہ کتاب واقعی اس قابل ہے کہ اس کو پبلک میں عام کیا جانا چاہیے. لیکن یہاں آ کر انہوں نے جب فتویٰ لگایا تو آپ کو پتا ہے جب مخالفین اس ایک بات کو اٹھاتے ہیں اور وہ سب معاملہ ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں. اگر یہ بات نہ کرتے، فتویٰ نہ لگاتے، بلکہ یہ کہتے، جبکہ وہ خود مان چکے ہیں کہ چاہے کوئی قبر کی نیت کرے یا مسجد نبوی کی، امپلائڈ ہے کہ دونوں بیچ میں شامل ہیں، پھر الگ سے یہ بات کہنی کہ جی خالص قبر کی نیت کی تو بدعت ہو جائے گی، تو یہ بات پھر جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ ایسی کڑوی بات ہے کہ فتویٰ بازی سے پرہیز کرنا چاہیے. یہی صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ کار ہے. اس کو یہ کہا جائے کہ ایسی نیت کرنا ثابت نہیں ہے، فتویٰ دیں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اسی لیے میں نے دور حاضر کے بہت بڑے محقق جو اہل حدیث مکتبہ فکر کے بہت بڑے اس وقت عالم سمجھے جاتے ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب، تو ان سے میری پرسنل ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ یہ بدعت امام ابن تیمیہ کو اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا. ان کو چاہیے تھا یہ کہہ دیتے کہ ثابت نہیں ہے. جب وہ خود مان رہے ہیں کہ قبر کی نیت جس کی ہوتی ہے اس کی مسجد کی بھی نیت ہوتی ہے تو اسی پر اکتفا کر لیتے تو بہتر تھا. بہرحال
پھر آپ کو پتا ہے کہ جو شاہ کے وفادار ہوتے ہیں وہ شاہ سے 2 ہاتھ آگے جاتے ہیں. اب لوگوں نے ان کی چند ایک باتیں اٹھائیں, خصوصاً اہل حدیث مکتب فکر کے بعض علماء نے, اور پھر انہوں نے پبلک کو ایک ایسا امیج دینا شروع کر دیا کہ گویا کہ روضہ شریف پہ جانے کی, قبر رسول پہ جانے کی کوئی خاص اہمیت ہے ہی نہیں ہے, ضرورت ہی کوئی نہیں ہے وہاں جانے کی, خام خواہ ٹائم کا ضیاع ہے. یہ زبان حال سے کہتے ہیں, ظاہر ہے ڈائریکٹ کہیں گے تو لوگ تو ماریں گے جوتیاں, لیکن امیج اس طریقے سے کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر اس میں وہ ایک بات تو حق ہے جو وہ کہتے ہیں کہ جی قبر رسول کی حاضری حج اور عمرے کا حصہ نہیں ہے. تو یہ تو کوئی بھی نہیں مانتا کہ اس کا حصہ ہے, سوائے چند غالی لوگوں کے کہ انہوں نے اس کو اور طریقے سے پریزنٹ کیا. وہ پینڈولم کی دوسری ایکسٹریم ہے, وہ میں انشاءاللہ بیان کر دیتا ہوں. اور یہ بات بھی ان کی درست ہے کہ جو مسند احمد میں ایک حدیث ہے جو اکثر لوگ پیش کرتے ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 12605 نمبر, جو سنن طبرانی میں بھی موجود ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری اس مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھے گا, یعنی 8 دن کی نمازیں, 8 ضرب 5 40, اس حال میں کہ اس کی کوئی نماز فوت نہ ہوئی, تو اللہ تعالیٰ اسے منافقت سے بری کر دے گا اور دوزخ کی آگ سے رہائی عطا فرما دے گا. لیکن یہ روایت اصول محدثین پر پکی ضعیف ہے. اس میں جو راوی ہے نبیت بن عمر, وہ تابعی, اس کی انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ملاقات ثابت نہیں ہے. تو جب اس کی ملاقات ثابت نہیں, اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ مجہول ہے, ان نون پرسن ہے, محدثین اس کی توثیق نہیں کرتے کہ یہ بندہ ہے کون, لاپتہ آدمی ہے. تو لاپتہ آدمی کوئی صحابی سے روایت بیان کرے گا تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث جامعہ ترمذی میں 241 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق, وہ مسجد نبوی کے حوالے سے نہیں لیکن ان جنرل ہے, کہ جس نے 40 دن تک تکبیر اولیٰ سے ساری نمازیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کو منافقت سے بری اور دوزخ کی آگ سے بھی آزادی عطا فرما دے گا. سیم وہی الفاظ ہیں, لیکن وہ روایت بھی اصول محدثین پر ضعیف ہے. خود امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو لکھ دیا کہ یہ اصول محدثین پر حدیث ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر حبیب بن ابی ثابت جو ہیں وہ مدلس ہیں, اور مدلس ان سے روایت کر رہے ہیں, اور سما کی تصریح کوئی نہیں موجود, تو مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث کا سہارا بھی لیا جاتا ہے کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد, کہ مت اونٹوں کے کجاوے کسو مگر 3 مسجدوں کی طرف. نمبر 1 مسجد حرام, نمبر 2 مسجد اقصی, اور نمبر 3 مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس حدیث سے سہارا لے کر اس کی یہ انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے کہ چونکہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور کی نیت سے سفر نہیں کیا جا سکتا, لہذا قبر رسول کی نیت کے ساتھ سفر کرنا بھی بدعت ہے معاذ اللہ. اس سے سہارا لیا جاتا ہے. اس کی انٹرپریٹیشن تو میں انشاءاللہ آگے چل کر اسی لیکچر میں کر دوں گا, لیکن یہاں چلتے چلتے میں یہ بات کر دوں کہ اس ایکسٹریم پہ امام ابن تیمیہ کے فالوورز یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اسی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ایڈجیسنٹ ہے مسجد نبوی شریف کے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حجرے میں آپ کو دفنایا گیا. وہ مسجد نبوی کا حصہ نہیں ہے, وہ حجرہ الگ سے تھا, اس کا صرف دروازہ اس میں کھولتا تھا. جس طرح ہمارے بھی یہاں پر امام مسجد ہوتے ہیں, ان کے دروازے جو ہیں وہ اکثر مسجد کے اندر کھلتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے امام تھے, دنیا کے بھی, آخرت کے بھی, سیاست کے بھی, ہر حوالے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی مسجد نبوی ہیڈ آفس بھی تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی میٹنگ روم بھی تھا, سب کچھ وہی تھا. تو دروازہ اس میں مسجد نبوی کے بائیں طرف کھلتا تھا. تو فرمایا کہ میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. ریاض الجنہ عربی میں اس کو ہم کہتے ہیں. اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ میرا منبر حوض کوثر پر لگا ہوا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دکھا دی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی اس حدیث پر, صحیح بخاری میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1196, امام بخاری نے اس حدیث کے اوپر ایک باب باندھ کر اپنا عقیدہ امت کو بتا دیا. کاش وہ امام ابن تیمیہ کے فالوورز اس کو پڑھ لیتے. اس پر انہوں نے باب باندھا کہ قبر رسول سے لے کر منبر رسول تک کے حصے کی فضیلت. رسول اللہ کے گھر نہیں انہوں نے لفظ استعمال کیا, قبر رسول.
قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کے ٹکڑے کی فضیلت، کیونکہ اب اس گھر میں، اسی حجرہ عائشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک موجود ہے، اور سیم یہی ہیڈنگ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3370 نمبر حدیث، یہی حدیث، اس کے اوپر بھی یہی باب ہے کہ فضیلت قبر رسول سے لے کر منبر رسول تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ بات تو نہیں بھولنی چاہیے. اور میں یہاں پر ایک اپنی عقیدت کی بات کروں کہ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ آج اگر قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی کے ایڈجیسنٹ جو حصہ ہے اس سے شفٹ کر کے کہیں اور بنا دیا جائے تو شاید ہی کوئی شخص مسجد نبوی میں صرف نمازوں کا ثواب حاصل کرنے کے لیے سفر اختیار کرے. یہ حقیقت ہے. تو روزہ شریف کی حاضری کی وجہ سے ہی لوگ مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھتے ہیں اور ڈبل فضیلت حاصل ہو جاتی ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی بھی مسلمان ڈینائی نہیں کر سکتا، اور الحمدللہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت. اور میرے نزدیک اس سے بڑی کوئی بدبختی نہیں ہے کہ کوئی شخص حج اور عمرے کے لیے جائے اور وہاں اس کو پھر مسجد نبوی میں حاضری اور نماز پڑھنا یا قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنا نصیب نہ ہو، کیونکہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاعر اللہ میں سے ایک شعر ہے. یہ میں انشاءاللہ تعالی اس کو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں پروف کروں گا. تو میری دلیل اس میں وہ یہ ہے کہ الموطا امام مالک میں اور سنن الکبریٰ البہیقی کے اندر اور فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر اور المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، ان چاروں کتابوں کے اندر، اور خصوصاً المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 11793 نمبر اثر ہے. کتاب الجنائز چیپٹر میں پورا باب ہے کہ اگر کوئی شخص قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے تو سلام عرض کرے. یہ باب کا نام ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں، اور اس میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور باقی 3 کتابوں کے اندر بھی جو میں نے حوالے دے دیے، کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی بھی سفر پر جایا کرتے تو پہلے مسجد نبوی میں داخل ہو کر 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سیدنا ابوبکر صدیق کی قبر پر آ کر السلام علیکہ یا ابا بکر، اور پھر سیدنا عمر کی قبر پر آ کر السلام علیکہ یا ابتا، یعنی اے میرے باپ آپ پر سلام. یہ پڑھا کرتے تھے. اور پھر جب سفر سے واپس آتے پھر مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے اور پھر قبر رسول کی زیارت کرتے، سلام عرض کرتے اور پھر گھر جایا کرتے. تو یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عقیدت تھی قبر رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو اتنی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر جاتے یا واپس آتے تو مسجد میں جاتے تو مسجد کے ساتھ قبر رسول پر بھی حاضری دیتے تھے. یہ امپلائڈ ہے یہ بات کہ وہ مسجد نبوی، اب یہ بڑی حیران کن بات ہے اور یہ بڑی جو ہے زیادتی والی بات ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ابن عمر کے دل میں نیت نہیں ہوتی تھی کہ میں نے قبر پر جانا ہے. جو بندہ ہمیشہ سفر کرتے ہوئے پہلے مسجد نبی میں 2 نفل پڑھتا ہے اور پھر قبر رسول پر جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر واپسی پہ بھی یہ عمل کرتا ہے، تو دونوں نیتیں جمع ہیں دل میں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جمع نہ ہو. تو الحمدللہ اس کی مخالفت کسی صحابی نے نہیں کی، لہٰذا اس پر اجماع تصور ہوگا، اور پوری امت کا الحمدللہ اجماع ہے. اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیع بھی اس پر اجماع کرتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کا. اور یہ بڑا سخت بہتان مانا جاتا ہے بریلوی، مکتبہ فکر اور دیوبند اور اہل تشیع کی طرف سے اہل حدیث کے اوپر کہ وہ اس چیز کے قائل نہیں. ولیعوذ باللہ تعالی، میں کوئی اہل حدیث کا وکیل نہیں، سب سے زیادہ میں ان کو رگڑا لگاتا ہوں ان غلط باتوں کے اوپر، لیکن جو حق بات ہے وہ حق ہے کہ ایسی کوئی بات ان کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتی الحمدللہ. تو یہ پہلی ایکسٹریم میں نے بیان کی. اب دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں کہ جو امام ابو الحسن علی السبکی المتوفى 756 ہجری ان کے بڑے جذباتی قسم کے فالوور ہیں. یہ دونوں لوگ ایک ہی وقت میں گزرے ہیں. امام ابن تیمیہ 728 ہجری میں فوت ہوئے اور امام سبکی 756 ہجری میں فوت ہوئے. دونوں ایک زمانے میں اور ایک دوسرے کے صحیح دشمن. جس طرح آج ہمارے یہاں پہ بریلوی دیوبندی اختلافات اور دیوبندی اہل حدیث پائے جاتے ہیں نا، اس قسم کے اختلافات. لیکن دونوں کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، کسی کو گالی گلوچ نہیں، بڑے احترام کے ساتھ ایک دوسرے کا نام لکھتے ہیں اور احترام کے دائرے کے اندر اختلاف کرتے ہیں. ان کے جو جذباتی فالوورز ہیں بریلوی اور دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ اور اہل تشیع کے بھی اس میں ہی شامل ہیں،
ان کا ذاتی موقف یہ ہے، اور وہ بھی یہ اپنی طرف سے ایک امت کو امیج دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حج اور عمرہ اصل میں اس شخص کا ہے جو قبر رسول پر حاضری دے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے قبر پر حاضری نہیں دی، چاہے اس بیچارے کی کوئی بھی مجبوری تھی، اس کا نہ حج قبول نہ عمرہ قبول. یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک شریعت کے اندر بات انجیکٹ کر دی ہے. کوئی دلیل پوچھے تو کہنے کے جناب عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں. یہ دلیل ہوگی. ان کے کتابوں سننے میں تو دلیل نہیں ہوگی کہ جو محبت کے لوگ ہیں وہ نمبر لے جائیں گے قیامت والے دن، اور جو عقل سے کام لیتے ہیں یعنی کتاب و سنت سے دلائل لیتے ہیں انہوں نے تو اپنی عمر ہی ضائع کر دی ہے. والعیاذ باللہ تعالی. ان کا یہ موقف ہے. اور پھر اس میں وہ اس حد تک آگے جاتے ہیں جس کو میں اگر صحیح لفظ استعمال کروں گی ان کی بریکیں پھر فیل ہو جاتی ہیں، اور پھر یہاں تک جا کے یہ بات کرتے ہیں کہ جی قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کی خالصتاً نیت کی جائے اور مسجد نبوی کی نیت نہ کی جائے. یعنی جو آپ نے فرمایا نا، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، 1906 کے اندر 35 علماء دیوبند کے سگنیچرز کے ساتھ کتاب لکھی گئی ہے المحند علی المفند، جس کا میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے مسئلہ نمبر 71B کے اندر. اس میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ ہم تو کہتے ہیں کہ قبر رسول کی خالصتاً نیت کی جائے اور مسجد نبوی کی نیت نہ کی جائے. پہلے اوپر حدیث لکھی کہ 3 مسجدوں کے علاوہ سفر نہ کرو، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم اس کا مطلب یہ لیں گے. اور پھر اس حد تک آگے گئے کہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں، المحند کے الفاظ ہیں، اور یہی الفاظ بار شریعت میں مفتی امجد علی صاحب نے بھی، جو احمد بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں، انہوں نے بھی لکھے کہ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک علی الاطلاق افضل ہے خانہ کعبہ سے، اللہ کی کرسی اور اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. والعیاذ باللہ تعالی. اپنی طرف سے ایک عقیدہ گھڑ دیا، دلیل کوئی نہیں. انشاءاللہ میں اس بات کا بھی محاسبہ آگے چل کر کروں گا. تو یہاں پر وہ پھر جذبات میں اس حد تک آگے نکل جاتے ہیں. اور پھر انہوں نے دلیل کیا بنائی؟ ایک ضعیف روایت، ضعیف بھی نہیں بلکہ من گھڑت اور فیبریکیٹڈ روایت. اکثر آپ نے سنی ہوگی کہ جو شخص حج کرنے کو گیا اور اس کے بعد میری قبر کی زیارت کو نہ آیا تو گویا اس نے مجھ پر جفا کی، یعنی اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی. جو بندہ حج اور عمرے کے باوجود میری قبر پر نہ آیا. والعیاذ باللہ تعالی. یہ ٹیکنیکلی ہی مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے. بات آپ کے مزاج کے خلاف ہے. اصول محدثین پر تو مردود ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں. یہ روایت نقل کی ہے امام ابن عدی رحمت اللہ علیہ نے الکامل کے اندر، اور وہ خود ہی الکامل فی ضعفاء میں لکھتے ہیں جلد 4 صفحہ 74 پر کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے محمد بن نعمان. اس کو وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث کا چور تھا، چوری کرتا تھا حدیث سے، حدیث کا چور. امام ابن حبان لکھتے ہیں کہ یہ کذاب تھا، حدیثیں گھڑا کرتا تھا. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ روایت من گھڑت ہے. امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ متروک راوی ہے جس سے حدیثیں لینا چھوڑ دی ہیں، محمد بن نعمان. یہ ہے سٹیٹس اس روایت کا جس کو امام سبکی نے لکھا، اور پیچھے اپنے آنے والے فالوورز کو کہا کہ جناب یہ روایت پکڑ لو اور لگاؤ فتوے مسلمانوں کو، گستاخ رسول اور یہ وہ فتوے لگا کر ان کو اسلام سے خارج کرو. یہ خدمت ہے. پوری نیک نیتی کے ساتھ امام سبکی نے امت کے ساتھ یہ زیادتی کی. یہ سارے اسی طرح کرتے ہیں، نیک نیتی کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو یہ جو میں نے دعویٰ کیا کہ یہ مزاج رسول کے خلاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ میرا اپنی طرف سے دعویٰ نہیں ہے. میں مزاج کے اوپر یہ بات کرنے لگا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مزاج پہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سنن نبی داؤد میں حج والے چیپٹر میں آخری چیپٹر انہوں نے قبر رسول کی حاضری کا باندھا ہے. اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2042 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری قبر پر میلہ مت لگا لینا. یہ ہے مزاج. اور مجھ پر درود پڑھا کرو. تم دنیا کے کسی بھی حصے سے مجھ پر درود پڑھو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا. میری قبر پر میلہ مت لگانا، یعنی کوئی یہ درود کے لیے. اور وہاں یہی ہوتا ہے، لوگ بیچارے اتنی مشکل سے وہاں تک پہنچتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ وہ گھنٹوں قبر رسول کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور پھر وہ درود کیا، پھر وہ اپنے اپنے کلمات اور چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں سامنے، اور باقی لوگوں کو موقع نہیں دیتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی اس طرف، میری قبر پر میلہ نہ لگانا، کہیں بھی درود پڑھو گے میرے تک پہنچا دے گا اللہ تعالیٰ. الحمدللہ. یہ ہے مزاج. تو آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ جس نے میری قبر پہ حاضری نہ دی اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی؟
वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। मैं ये बताता हूं कि बेवफाई करने वाले कौन है, उनको खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंगा करके गए हैं कि असल में बेवफा कौन है, जिन्होंने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेवफाई की है। वो सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है, जिसने मेरी सुन्नत से इगराज किया उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरीके से बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके मां बाप औलाद सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। क्या मतलब? मां बाप औलाद सब लोग एक बात कर रहे हों, सारे बुजुर्ग दुनिया के एक तरफ खड़े हों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कुछ और हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा कि उस बात के पीछे चल रहा है। ये कौन कर रहा है? और ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन की है ना, ये हदीस में खुद मौजूद है सही बुखारी में। ये क्रिटिकल तरीन हदीस है। मैं इसका इंटरनेशनल नंबर भी बता देता हूं, 7280, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सवाए उसके कि जिसने इनकार किया। पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसने इनकार किया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरा हुक्म माना वो जन्नत में जाएगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की गोया उसने मेरा इनकार किया। ये है जफा करने वाले। और इससे भी बढ़कर इससे अगली हदीस इमाम बुखारी लेकर आए इसी चैप्टर में, और ये चैप्टर का नाम ही बड़ा जबरदस्त है, किताबुल इत्तिसाम बिल किताब व सुन्ना, किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ना। ये उस चैप्टर की हदीस है इमाम बुखारी की। ये थी 7280, इससे अगली है 7281। उसमें अल्फाज है, मुहम्मदुन फर्कुन बैनन नास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली शख्सियत है। यह किताब भी अल फुरकान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात भी अल फुरकान, हक और बातिल में तमीज करने वाली। अब मुझे बताएं, जो शख्स इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर किसी और शख्स को अपना रहनुमा और अपना मुर्शिद और अपना इमाम तसव्वुर कर लेता है, उस शख्स के बारे में आप क्या कहेंगे? कि वो असल में वो है जफा करने वाला, जिसने मोहम्मदी निस्बत छोड़कर किसी ने अपने आप को हनफी, किसी ने शाफी, किसी ने हम्बली, किसी ने जाफरी, किसी ने फला 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 ये निस्बतें लगाकर, वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। इसमें उन बुजुर्गों का कोई कसूर नहीं। इमाम हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाह अजमईन, उनकी जूतियों की खाक मेरी आंखों का सुरमा, उनका कसूर नहीं है। उनके नाम पर यह काम किया गया। जिस तरह 1.75 बिलियन क्रिश्चियंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, 2.25 अरब ईसाई इस दुनिया में, नसारा ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में डिविनिटी क्लेम करते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा। इसी तरीके से उन इमामों को हम ब्लेम नहीं करते, उनके नाम पर जो गुरोह बनाए गए ये हैं असल में जफा करने वाले।